أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم قال الله تعالى في القرآن الكريم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرکب جاری فی القرآن الکریم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کی آج ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ابھی تک ہم کچھ پڑھ چکے ہیں ان میں کیا کیا چیز وہ موجود ہے، اور پھر ہم جتنا ہم نے اپنا پچھلا سبق پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں گے اور آج ہم اسم کے ٹاپک کو کلوز کر دیں گے، کل سے ہم فیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے دو سوالات، احساس کمتری اور احساس برتری کیا چیز ہے، اور احساس کمتری اور احساس برتری کن کن لوگوں کو لاحق ہوتی ہے؟ احساس کمتری جن کو پاس کچھ ہوتا نہیں ہے لوگوں کی طرف دیکھ کے حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ہاں اس سے صرف حسد کرتے ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہوگا نہیں، اس کے نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اور تمنا بھی کرتے ہیں، تمنا بھی کرتے ہیں ہمارے پاس آ جائے، اور بدعا بھی کرتے ہیں۔ بدعا تو نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ضروری مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ مین اس میں کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، حسد کرنا ہے، ہاں اس میں رشک بھی کبھی کبھی لوگ کر لیتے ہیں، نہیں بنتا تو پھر یہ نا کہ اعتماد اور ول پاور کی کمی ہوتی ہے، حسد بھی ضروری ہے۔ حسد بھی۔ احساس کمتری بھی اصل میں ایک نفسیاتی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو اپنا آپ دوسروں سے کم محسوس ہوتا ہے، اور اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی اور الٹیمیٹلی نہ چاہتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات پر الفاظ ہیں، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور احساس برتری دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، بے شک دوسرے حقیر نہ ہوں یا بے شک آپ بڑے نہ ہوں، اپنے آپ کو سب سے اوپر اپنے آپ کو اوپر سمجھنا کہ میرے پاس یہ چیز ہے، اور اس سے پھر بیہیویئرل چینج آتی ہے لوگوں کے اندر، بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ اس سے بیہیویئر کس طرح چینج ہوتا ہے؟ اچھے طریقے سے آپ بات نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ اگر آپ کے ہاتھ تکبر آتا ہے الٹیمیٹلی۔ احساس کمتری جو ہے یہ اکثر نوجوانوں میں ہوتا ہے، جو نوجوانی کا جو فیز ہے اس میں ہوتا ہے، اکثر لڑکوں کو ہوتا ہے، اور 25 سال تک، اور اس کے بعد جب وہ پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں ان سے کوئی آگے نکل گیا تو ان کو پھر احساس کمتری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی نے اچھا گھر بنا لیا، اچھی گاڑی آ گئی ان کے پاس، اچھی جگہ پر شادی ہو گئی، کسی کی مونچھ اونچی ہو گئی، اچھی زیادہ عزت ہونے لگی، تو اپنے بھائی بند کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نکل رہا آگے تو پھر احساس کمتری ہو جاتا ہے۔ اور احساس برتری ہوتا ہے اصل میں بزرگوں میں جو 50 45 کے اوپر جو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ میکسیمم جو بھی دور گزرا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، وہ اچیو جتنا کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر اب وہ جو اچیو انہوں نے کیا ہوتا ہے اس اچیومنٹ کا ان کی فیملی کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن انسان کی کچھ سائیکالوجی ایسی ہے کہ وہ اپنی فیملی تک محدود نہیں رہنا چاہتا، وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تو یہ ہے احساس کمتری اور احساس برتری، اور اس کا آپ بھی شکار ہیں اور میں بھی شکار ہوں، نہ چاہتے ہوئے ہمارا جو انر ایک سیلف ہے، بے شک ہم اس کو جتنا مرضی اس کے اوپر پردے ڈال دیں، ہم کہیں نہ کہیں پہ اس چیز کا شکار ضرور ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کا طریقہ قرآن مجید نے بتایا۔ سب سے بہترین کوئی چیز اگر کسی کو مل سکتی ہے اس دنیا میں انبیاء سمیت، جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہو؟ ہدایت، جی ایمان، ہدایت۔ سب انبیاء کی بات کر رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان تو اکثر انبیاء کو ملا، جد امجد حضرت ابراہیم کو بھی ملا، جی صحت، رحمت، اللہ کی رضامندی آخرت میں ملے گی۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہوا لیکن الٹیمیٹلی وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا دیں گے ہاں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، وعدہ ہو چکا ہے۔ اور سوچیں سب سے بڑی جو نعمت ہے اس دنیا میں، سب سے بڑا انعام جو اللہ رب العزت کا ہے وہ ہے جی قرآن کریم۔
اور وہ ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وقالوا، وہ کہتے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل، یہ قرآن مجید جو ہے نازل کیوں نہیں کیا گیا کسی ایک ایسے شخص کے اوپر من القریتین عظیم، دو بڑی بڑی عظیم بستیوں کے کسی بھی بندے کے اوپر. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے. اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج کے پیرائے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو آج کی سچویشن ہے کہ میں نے کچھ رپوں کے یعنی کہ 100 روپے آج کل کا ہے، اس کے عوض بھی بکریاں چرائی ہیں تاکہ میں اپنا پیٹ بھر لوں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو جس کو نعمت عظیم کہا جا رہا ہے، یہ دو بڑی بڑی عظیم ہستیاں اس وقت بستیاں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان میں سے کسی بندے کے اوپر نہیں ہے. وہ کون سی تھی؟ کیسے ہوگا؟ نہیں عظیم بستیاں. یہ کہنے والے ہیں یسرب اور نہیں کہنے والے مشرکین یہود اور نصارہ نے تو ویسے ہی ڈسون کر دیا تھا نا. یسرب اور مکہ. یسرب اور مکہ اور مدینہ. مکہ اور مدینہ. روم اور فارس. جی روم اور فارس. جی روم اور فارس. نہیں یہ مشرکین عرب میں مکہ تک تو آپ پہنچ گئے. ایک اور بڑی ہستی ہے جو ٹوئن سٹی کہلاتا تھا مکہ کا. مدینہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے جی طائف اور مکہ آلموسٹ ٹوئن سٹیز تھے اور بہت بڑی ان کی وہاں پر سویلائزیشن تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مطلب کیوں کیا گیا؟ ہمارے پاس بڑے بڑے سردار ہیں، ہمارے اوپر کیوں نہیں یہ قرآن مجید نازل کیا گیا؟ آگے بڑا زبردست اللہ رب العزت کا جواب ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ ان حروف کے مطابق دیکھتے نہیں. آ اور حل، آ اور حل میں نے بتایا تھا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ سوال. اور یہ کون سے سوال ہیں جن کا جواب ہاں یا نا میں ہوتا ہے؟ ٹھیک، یہ ایکسپلینیٹری مطلب کوسچنس کے لیے نہیں ہوتے. آ اور حل، جیسے کہ انتا یوسف، ان کے بھائیوں نے پوچھا تھا کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا انا یوسف ہوں وہ ھذا اخی، میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی. اب آپ کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہوگا. انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، وہ ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے. اخی وہ ھذا تو ہو گیا یہ. اچھا یہ اخی کہاں سے آ گیا؟ یہ آپ نے کل پڑھا تھا. اخون سے، اخون تو ہے وہ اینڈ میں یہ آ گئی تو وہ کون سا مرکب اضافی. میری کتاب کتابی، اخی میرا بھائی، اخی فرسٹ پرسن، قلمی میری قلم، وہاز اخی اور یہ میرا بھائی ہے. انشاءاللہ تھوڑا سا آپ غور کریں گے، ترجمہ آپ خود کریں گے انشاءاللہ. اچھا آ گیا تو یعنی کہ کویسچن ہے. اب یہ کوئی کویسچن کیا جا رہا ہے ان جنہوں نے یہ چیلنج کیا یا جنہوں نے یہ ٹانٹ کیا کہ بھئی انہیں پہ ہی نازل کرنا تھا، ہم پہ کیوں نہیں کیا؟ ہمارے میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم نے کعبہ کے متولی ہیں، ٹھیک ہے جو بھی ہے شرک ہو گیا، لیکن اتنے عرصے سے بچا کے آئے ہیں تو ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کیا؟ ہم جی کس کو کہتے ہیں؟ پڑھا جی اس میں اشارہ، اس میں اشارہ نہیں ہے، اس میں ضمیر ہے. وہ ہا اولائی ہے، اس میں اشارہ. ہم کس کے لیے ہوتا ہے استعمال؟ جمع مذکر والے، جمع مذکر غائب کے لیے. جمع مذکر غائب کے لیے یعنی کہ وہ یقسمون، اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ فعل ہے، ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. ربو کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ربو کا تمہارا رب، ربو کا تیرا رب، تیرا رب، تیرا رب، تیرا رب، ربو کا. اچھا اب یہاں پہ ربی آیا. اب میں آپ سے کل ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا، کا سے پہلے زیرہ، ہاں جی کا سے پہلے زیر آ گئی. ربی کے جو ربن ہے اس کے با کے نیچے زیر آئی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے وہ زیر کیوں آئی ہے. تمہارا رب یعنی کہ تیرا رب، اس کو تیرا ہی لکھ لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے مذکر واحد ہے. تیرا رب، تیرا رب. اس کو میں آسانی کے لیے لکھ رہا ہوں تم کا رب. آپ کو سمجھ آ گئی میں نے کیوں کیا؟ کراس بنایا، اس کو ادھر لے کے آ رہا ہوں. ربن اور تم ہوتا ہے انتا. اب یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا تو ربو کا. ربو کا ٹھیک. یہاں پہ زیر کیوں آئی ہے؟ رب کی رحمت کی کیا عربی ہوگی؟ رحمت ربی کا، ہے رحمت ربی رحمت کا، العالمین، رحمتو ربی کا، نہیں، ربا کا، رحمتو میں رب کی رحمت، رب
मैंने एक लफ्ज़ इसमें से जी रहमत रहमतु रब्बिन रब रब्बुन नहीं रब्बी रब की रब में रब्बी रहमतु रब्बी रब्बी, ठीक है जी। रहमतु रब्बी वो एक अलग मुरक्कब बन गया, इसको मैं मिटाने लगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे आसानी होगी। तेरे यानी कि तुम के, तेरे रब की रहमत, ठीक है जी। रहमत रब्बी का क्रॉस रहमतुन रहमत रब्बी का रहमतुन रब्बुन और अंता, ठीक है जी। इसको मुरक्कब इजाफी बनाएं, क्या बनेगा? रहमत रब्बिन रहमतु रब्बिन, रब्बिन रहमतु रब्बिन। आपने यहाँ पे रब्बिन क्यों लगाया? ये तनवीन थी ना, तनवीन थी तो उसको और अलिफ लाम नहीं है, जी जी ठीक हो गया। मुजाफ मुजाफ है। ठीक। अब इसको और इसको मुरक्कब इजाफी बनाएं, अभी बनाया आपने। रब्बू रब्बी अंता उसकी जगह का रब्बू का रब्बू का, रब्बू का ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसके साथ प्लस लिख के का लगा, अब ये मुजाफ मुजाफिला बन गया, तो क्या होगा जी? रहमतु ये तो पहली जर में है, वो खत्म हो जाएगी हरकत। इसके आरा इसका तनवीन इसकी हल्की करेंगे, एक रहमतु रब्बी का, रब्बी का ठीक है। अब ये रहमत और रब्बी का, रहमत पे ता क्यों जबर क्यों आई है, फतहा क्यों आई है, ये हम कल से इंशाल्लाह देखना शुरू करेंगे। अहुम यक्सिमूना रहमत और रब्बिक, क्या ये तुम्हारे रब की रहमत के बारे में जो तकसीम की गई है उसमें ये परेशानी का शिकार है? आगे देखते हैं। नाहनु का क्या मतलब होता है जी? हम जी हम अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुना अना नहनु नहनु, ये कौन कह रहा है ना? हम, अल्लाह रब्बुल इज्जत, रॉयल भी है। नहनु कसमना, हमने तकसीम किया है, बैनहुम, बैनहुम कौन सा मुरक्कब है जी? हम तो हो गया, ठीक है, हम तो ज़मीर हो गया, ज़मीर हो गया, ठीक है। लेकिन देखें अंत हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ठीक। अगर मैं इसको नसब और जर में लेके जाऊं तो हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, तो हुम जो है वो नसब और जर में भी सेम है और हुमा भी सेम है। ये चार्ट आएगा भी आपके सामने तो आसानी हो जाएगी। बैनु हुम होना चाहिए था, या बैना, बैना जो है ये देखिए, बाद में आया ये देखिए बैना का मतलब क्या होता है जी? दरमियान इसको नस्ब में यूज करते हैं, बाद में हम देखेंगे। और हम वो बैनहुम, उनके दरमियान, मुरक्कब इजाफी है ये। मैंने आपसे कहा था आप मुरक्कब इजाफी सीख लेंगे, कुरान मजीद 50% आपके लिए ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा रिवाइज कर रिवाइज मैं भी करता हूँ, ये जब आया तो हम कंप्लीट करेंगे। आपने 2 छुट्टियां की, वो आगे निकल गए। नहनु कसमना बैनहुम, ये तकसीम तो हमने की है उनके दरमियान। क्या तकसीम? अभी कुरान मजीद की बात नहीं कर रहे। स्टेटस की। हाँ जी, मईशाता हूँ, उनकी मईशत की, कि वो जो कमाते हैं, ये असल में था मईशातु हूँ, ठीक है। अब ये जबर क्यों आई है ता के ऊपर, समझ रहे हैं या मैं लिख के बताऊं? उनकी मईशत, इसकी अरबी बताएं मुझे, चलें। उनकी मईशत, उन सब की मईशत, नशत हम उन सब की, देखें वो तो मुझे पता है, आपको पता है, आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है जी। मईशतुन, ये खत्म हो गया, और उन सब के लिए आएगा हुम। ये भी हालत रफा में है, ये नसब और जर में भी हुम ही होता है। तो मईशातु हुम, ये एक खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, तो मईशातु हुम। अब वो जबर क्यों आई है वो हम कल से देखना शुरू करेंगे। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम, हमने उनकी जो मईशत है ये तकसीम असल में हमने की है। फिल हयातिद दुनिया, फिल हयातिद दुनिया कौन सा मुरक्कब है जी? जर नहीं, मुरक्कब कौन सा? मुरक्कब इजाफी जारी फी आ गया, मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी। अल हयातुद दुनिया जो है ये मुरक्कब तौसीफी है, अल हयातुद दुनिया, ठीक है जी। या इसको और भी मुरक्कब बाद में कहा, सॉरी, ये मुरक्कब इजाफी है, हयातुद दुनिया। तो फी जब लग जाएगा तो मुरक्कब जारी हो गया। कैसे? ये भी लिख के देखते हैं। ये पूरा एनालिसिस दुनिया की जिंदगी, ये मैंने किया था कल, ठीक है जी। इसको इधर लेके जाए, इसको इधर लेके जाए, इसको क्रॉस कर दें। जिंदगी क्या होती है अरबी जी? हयात हयात, हयातन ठीक है जी।
اور دنیا کی الدنیا فی الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا. یہ دیکھیں جی سارے جر میں چلی گئی ہے نا. ہاں جی کیونکہ فی آ گیا پیچھے ٹھیک ہو گیا حروف جر. ویری گڈ. دنیا میں اس معیشت کو تقسیم کرنے والے دنیا کی زندگی میں ہم ہیں. ورفعنا بعضهم فوق بعض اور ہم نے ہی تم لوگوں میں سے کچھ کو کچھ پر درجات دیے ہیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے مسخر کر دیا جائے, تم ایک دوسرے سے کام لو. ورحمت ربک اور یہ جو تمہیں ایک دوسرے کے اوپر مسخر کر دیا ہے, کسی کا اسٹیٹس تمہارے نظروں میں کم ہے, کسی کا اسٹیٹس بڑا ہے, یہ اصل میں تمہارے رب کی رحمت ہے. خیر مما یجمعون ورحمت ربک خیر مما یجمعون اور ورحمت ربک خیر مما یجمعون اور تمہیں اپنے رب کی جو رحمت ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے. مطلب اس کا ایک جنرل سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا, اللہ رب العزت کے کسی کو احساس کمتری اور برتری میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے اس آیت سے نکالے گئے 4-5 اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک بندے کو سب کچھ نہ دے دیا جائے. مطلب کسی کو ایک بندے کو سب کچھ نہ دے دیا جائے, اس کو فرعون نہ بنا دیا جائے. پھر سب نہیں صرف ایک بندے کو سب کچھ نہ دیا جائے. کسی ایک بندے کو کوئی ایک ایسا بندہ جسے ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں اس کے پاس ہر چیز نہ آ جائے. یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے. پھر سب کو سب کچھ نہ دے دیا جائے, یعنی کہ آپ کے پاس بھی وہی چیزیں ہیں جو میرے پاس ہیں. تو اس کا اصول کیا ہوگا, اگر تو بھی رانی اور میں بھی رانی تو پھر کون بھرے گا پانی. آپ کے پاس بھی سب کچھ ہے, میرے پاس بھی سب کچھ ہے, تو نظام کیسے چلے گا؟ میری بھی منہ چھوٹی ہے. ہاں جی. پھر تیسرا اصول, ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز سے محروم ضرور رکھنا ہے. مجھے آپ ماشاءاللہ بڑے ویل سیٹلڈ نظر آتے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کسی نہ کسی چیز سے محروم ہیں, لیکن وہ آپ جانتے ہیں. اور نہ وہ اپنی وہ برائٹ سائڈ, وہ سائڈ ہے آپ کی, وہ ہاں جی نہیں ڈارک سائڈ نہیں ہوتی, وہ رحمت ہے اللہ کی, وہ آپ مجھے بتائیں گے کبھی. اور جو سوشل میڈیا ہے اس نے اس چیز کا جسے کہتے ہیں نا وہ ایکسپلوئٹ بیڑا کیا کر دیا ہے کہ ہر بندہ اپنی پازیٹیو سائڈ پہ آتا ہے اور احساس کمتری کا ہر بندہ شکار ہے. نفسیاتی بیماری بن گئی. اور پھر اگر ہر ایک کو محروم رکھ دیا ہے تو اچھا, اور اب جو محرومی ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کسی چیز, آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن کوئی چیز آپ کے پاس ہے جس سے آپ محروم ہیں. اب میرے پاس اس کی اسپیشلٹی ہے, لیکن میں اپنی جوتی جو ہے ٹوٹی بھی پہنتا ہوں, آپ پہنتے ہیں اچھے برانڈ کے جوتے, آپ نے آنے میرے پاس ہی. آپ کی گاڑی کو اگر ٹکر لگ گئی ہے تو آپ جائیں گے اسی بندے کے پاس جو پل کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, جس کے کپڑے گندے ہیں, آپ اس کے پاس جا کے اس سے پیار سے بات کریں گے کہ میرا ایک کام کر دو. اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا, اس کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. اور جو ہمارے معاشرے میں جو اس وقت خرابیاں ہیں وہ ساری اسی لیے ہیں کہ ہم نے انہی چیزوں کو معیار بنا دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے, لا يدخل الجنت, الفاظ مجھے عربی کے بھول گئے, کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو صحابہ نے کراس کوسچن کیا کہ ایک شخص ہے اللہ کے رسول, وہ چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں, میرے جوتے اچھے ہوں, تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا. اور تکبر اور کفران نعمت, یہ ایک ہی بندے نے سب سے پہلے, بندہ تو نہیں ہے جن تھا, اس نے سٹارٹ کیا شروع میں. اس کو اللہ سے محبت نہیں تھی, وہ ویسے ہی اپنی عبادات کے طریقے سے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہ رہا تھا. محبت بھی ضروری ہے دل میں, اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو دے دیا ہے اس کو چپ کر کے اپنی زندگی پہ لاگو کر کے زندگی گزارنا شروع کر. نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اور تیرے رب کی رحمت بہترین ہے اس سب میں سے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں. مطلب یہ جو معیشت تقسیم کی گئی ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے, اور ہمیں آج سے اس چیز کو اپلائی کر دینا چاہیے اپنے اوپر کہ اگر ہم کسی شخص کو دیکھیں جو اس حال میں نہیں ہے, کہ جس طرح کی رحمتیں آپ پر ہوئی ہیں, تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور ساتھ ہی یہ بھی اس چیز کے بارے میں بھی ڈر جائیں کہ شاید اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمارے پاس نہیں. اور یہ اگر آپ دل میں جا کے گھر میں بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک جو درخت کے نیچے جوتے سینے والا ہوتا ہے وہ رات کو بڑی مزے کی نیند سوتا ہے,
وہ وہی ہے نا وہ جو ایک بڑی حکایت ہے، بلکہ شاید قول ہے کسی صحابی کا، کہ پرندے جاتے ہیں صبح اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اپنا گھر کا اگلے دن کا کھانا جمع کر کے لائیں گے یا نہیں لائیں گے، اللہ رب العزت ان کو بھی کھلاتا ہے. اب مجھے یہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ آیت ہے حدیث ہے. تو بہرحال اس میں ہم نے بہت سے جو ہے وہ مرکبات دیکھے. یہ دیکھیں وہ رحمت ربی کا، اب یہاں پہ تا پہ پیش آ گئی خیر، رحمت ربی کا خیر. چلیں اس کو جو ہے ہم ابھی اس کا انالیسس کرتے ہیں. دیکھیں اس کا آپ نے ترجمہ مجھے کر کے دکھانا ہے. یہ دیکھیں واہ کا کیا مطلب ہو گیا، اور ابھی آپ دیکھیں ترجمہ کریں گے رحمت ربی کا، اس کا ابھی ہم نے ترجمہ کیا. ٹھیک ہے جی، وہ رحمت ربی کا اور تمہارے رب کی رحمت، یہ ہو گیا جی مبتدا. اور جو خبر ہوتی ہے کس میں آتی ہے جی، حالت اپنا خبر آتی ہے کس میں، ہمیشہ نکرا، خیر. اور دونوں جو ہیں وہ جنس کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے مناسبت رکھتے ہیں. رحمت ربی کا خیر، یہ ہے معرفہ، یہ ہے نکرا. آپ مجھ سے کہیں گے یہاں پہ الف لام بھی نہیں لگا ہوا تو یہ معرفہ کیسے بن گیا؟ تو جو رب ہے وہ ایک ہے، اسے رب کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا. تو ورحمت ربی کا، اور تیرے رب کی رحمت خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں اس دنیا میں. اچھا آگے کی بھی آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کے سامنے روایت کرتا ہوں. بڑی زبردست آیت ہے. وَلَوْلَا، اور اگر ایسا نہ ہوتا، أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی امت بن جاتے، یعنی کہ ایک مطلب ایک جمعیت میں آ جاتے. کس طریقے سے؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا تمہارے بارے میں 100% یقین ہے کہ اگر تم لوگوں کو، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تم سب لوگوں کی اگر جو گھر ہیں، تمہارے جو گھر ہیں وہ تمہارے سونے کے بنا دیے جاتے ہیں تو تم سارے کے سارے میرا کفر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جو جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی وہ آہو گریا کرتا ہے اللہ کے سامنے، شکوا کرتا ہے، حالانکہ بنتا نہیں ہے. اور جس کے پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں وہ پھر کفران نعمت کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میں نے خود حاصل کیا ہے، پھر وہ رب کو ہی جھٹلا دیتا ہے. تو دونوں چیزیں بڑی ڈینجرس ہیں. اچھا جی، اب ایک سیکنڈ آپ مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو اپنی سلائیڈز آن کر لوں. سر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، شکوہ جو میں بتاتا ہوں آپ کو، مجھ سے تھوڑا سا ایشو ہو گیا ہے یہاں پر. اس کو ایکسٹینڈ ڈپلیکیٹ پروجیکٹ اونلی کہاں پہ آتی ہے آپشن؟ یہی ہے سیکنڈ اسکرین، یہ والی جو ایکسٹینڈ ہے وہ دونوں پہ یوز ہوگا. سیکنڈ اسکرین اونلی سے یہ چاہیے. اچھا، جو شکوہ ہے نا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا اور اپنی پریشانیوں کا شکوہ اللہ سے ہی کرتا ہوں. اچھا، یہ شکوہ جو ہے نا یہ اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ اس کو مجھ سے دور کر دیں. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اے کی کر دیتا میرے نال، گلا نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، اچھا یہ ہمارے یہاں پہ بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ وہ طائف جو ہے وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جو ہے وہ پناہ لینے گئے تھے، کیونکہ یہاں پہ ان کے قتل کا فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا. تو وہاں جب وہ پناہ لینے گئے ہیں، وہاں پہ 3 سردار موجود تھے. تینوں سرداروں کے پاس ایک ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. ایک کے پاس گئے ہیں تو جا کر دعوت رکھی اور کہا مجھے پناہ دے دو. تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تو تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو مجھے اگر غلطی لگے کہ میں تمہیں جھٹلا دوں گا تو مجھ پہ عذاب آ جائے گا، اور اگر تم رسول نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹے بندے سے بات نہیں کرنا چاہتا. مطلب انکار کرنے کا ایک سینسیبل سا انداز ہے. دوسرے نے بھی انکار کر دیا، تیسرے نے وہ بچے جو ہے وہ پیچھے لگا دیا اور وہ لڑکوں کو لگا دیا. تو وہاں پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مناجات ہے، دیکھیں اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پتا تھا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، جو ٹخنوں کا نشانہ لے کے پتھر مارے جا رہے ہیں، کون کروا رہا ہے اور کون دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے.
تو وہاں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات ہیں کہ مجھے کن کے حوالے کر دیا، مطلب ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جو میرے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں. پھر وہاں بھی انہوں نے ایک ٹرن لیا اپنی مناجات کے اندر. یہ آپ یہ پڑھیں سیرت کی کتابیں تو وہاں پر آپ کو بڑی ڈیٹیل سے ملے گا، خاص طور پہ رحیق المختوم میں اور رحمۃ للعالمین میں پوری وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مذکور ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ اگر آپ راضی ہیں اللہ، اگر تو راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. تو وہ جو شکوہ ہے نا وہ گلے میں نہیں کنورٹ ہونا چاہیے بس. تو یو ٹرن لے لیں وہاں سے واپس. اچھا جی، ایک دفعہ میں آپ کے سامنے سارا ریوائز کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا. اور مرکب اضافی ہم نے پڑھا تھا، جو لوگ چھٹی پہ تھے حبیب صاحب اور ابو بکر. تو اس کا نا میں آپ کو ویڈیو شیئر کر دوں گا ایک ہمارے استاد جی کی، تو آپ ان سے دیکھیے گا تو وہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آتی ہے. سارا ایک دفعہ ریکیپ کرنے لگے اور کل سے ہم انشاءاللہ فیل پڑھیں گے. اچھا، ہم نے پڑھا تھا جی حروف تہجی جو ہیں وہ 28 ہیں. حمزہ کے اوپر حرکت آ جائے تو وہ الف کے اوپر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے اسکپ کرتے ہیں آگے. حروف الہجا سے جب حروف الہجا ملتے ہیں تو وہ لفظ بناتے ہیں. لفظ بامانی ہو سکتے ہیں، بےمانی بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے بامانی لفظ پڑھنے ہیں. بامانی لفظ کو عربی میں کلیمہ کہتے ہیں. کلیمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. ہم اسم پڑھ رہے ہیں. اسم کی 4 کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں. ان کے جانے بغیر آپ اس کو اسم کو جملے میں استعمال نہیں کر سکتے، مشکل ہوتا ہے. ہر زبان کا یہ رول ہے. اس میں نے آپ کو اجوا کا قاعدہ بتایا تھا کہ عدد ہوتا ہے، جنس ہوتی ہے، اعراب ہوتے ہیں اور اس کی وسعت ہوتی ہے. ہم نے ہر ایک چیز کو الگ الگ پڑھا اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس چارٹ میں موجود ہیں. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے مسلمون، اس کی رفع، نصب اور جر آپ کے سامنے موجود ہے. 3 حالتیں ہیں. یہ منصرف اسم ہے. اس کے بعد اس کا تثنیہ مسلمانی، مسلمین، مسلمون، مسلمین. اس کو مؤنث بنایا تو مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتین، مسلمتین، مسلمات، مسلماتن، مسلماتن. جیسے صالحات، قانتات، عابدات، اس طرح. مسلمتانی کی ایگزامپل قرآنک جنتانی، 2 جنتیں. مسلمتن قرآنک ایگزامپل ہے. مسلمون بھی قرآنک ایگزامپل ہے. مسلمانی یعنی کہ 2 مسلمان. اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کو معرفہ اور نکرہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس کی ہم نے پڑھا تھا کہ کئی اقسام ہیں، 7 اقسام ہیں معرفہ کی، جس میں سے پہلا اسم علم ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اور کسی کام کا نام بھی ہو. کام کا نام انشاءاللہ ہم فعل میں پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء اشارہ سارے معرفہ ہیں اور اسماء ضمیر سارے کے سارے معرفہ ہیں. اس کے بعد 2-3 چیزیں آج ہم پڑھیں گے ایکسٹرا، اور کل سے جو ہے وہ ہم اپنا فعل سٹارٹ کریں گے. وہ ایکسٹرا چیزیں صرف 2-3 منٹ کی. ہاں جی، اس میں آخری جو چارٹ تھا جی، یہ والا چارٹ، اس میں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے خلاصہ رکھ دیا تھا. اسماء اشارہ یہ ہیں، ان کی حالت رفع، نصب اور جر یہ ہے. اور جو اسماء ضمیر ہیں ان کی حالت رفع، نصب اور جر یہ ہے، ہوا، ہما، ہم اور ہو، ہما، ہم. اس کے بعد آپ نے مرکب اشاری بنانا ہے تو اس کا رول یہ ہے. مرکب توصیفی بنانا ہے اس کا رول یہ ہے. اور اگر آپ نے جملہ اسمیہ بنانا ہے اس کا رول یہ ہے. کچھ الفاظ اب ایسے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ان کا اگر آپ کو ترجمہ آ جائے گا تو وہ آپ کے لیے بڑے آسان ہو جائے گا قرآن مجید کی کچھ کیز کو اوپن کرنا. جو ادھر میں نے الفاظ لکھے تھے آ اور حل، وہ یس اور نو کے آنسر ہیں. مطلب اس میں آپ نے کوشچن کو کرنا ہے تو آ یا حل اس کے لیے کرنا ہے. اچھا جی، جو ما، من، اینا، کیفا، یہ سارے کے سارے جتنے بھی کوشچن ورڈز ہیں یہ ایکسپلینیشن مانگتے ہیں. مثال کے طور پہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ. ما جو ہے یہ نیگیٹو جملے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نفی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہ کوشچن ورڈ بھی ہے، اور یہ جس کو آپ کیا لیتے ہیں ایک ایکسپلینیٹری ورڈ بھی ہے. قرآن مجید میں آپ 2-3 الفاظ بہت زیادہ دیکھیں گے. الذی اور الذین، یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر. الذی، الذین، اس کا مطلب ہوتا ہے جو.
हम कहते नहीं वो जो जोन सा जो, और जिसको आप इंग्लिश में विच कहते हैं जी जी जी। और ये जो है ये भी जो के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्लस मतलब प्लस। हाँ जी प्लूरल प्लूरल के लिए जो, जमा के लिए। ये जमा के लिए, बस ये आप ज़हन में रख लें। इसके आगे कोई ना कोई जुमला होता है जो इस जो की एक्सप्लेनेशन कर रहा होता है, बस ये हम जब एग्जाम्पल में देखेंगे इंशाल्लाह तो हमें पता लगेगा। आज हमने एक आयत पढ़ी, उसमें से कुछ अल्फाज की एक्सप्लेनेशन देखी मुरक्कब इजाफी, वो इंशाल्लाह आपको मैं कुछ लेक्चर शेयर कर दूंगा, आमिर साहब के वो उस्ताद हैं मेरे, तो उसमें से आप देख लेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर हमने आ और हल्का फ़र्क पढ़ा, अल्लज़ी अल्लज़ीना पढ़ा, और जितना हमारे पास टाइम था मैंने कोशिश की कि उसमें एक दफ़ा रिवाइज हो जाए। एक दफ़ा इन चीज़ों को दोबारा देख लेते हैं। जुमला इस्मिया के दो अज्जा होते हैं, मुब्तदा और ख़बर। मुब्तदा और ख़बर में 4 चीज़ों में मुताबिकत ज़रूरी है सिवाय एक के, जिसमें हालत यानी कि आराबी हालत, जिन्स और अदद, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। मुब्तदा अमूमन मारफा होता है और ख़बर अमूमन नकरा होती है, यानी कि मारफा भी आ सकता है, वो हम देखेंगे बाद में किस तरह आ सकता है। आपके सामने उसकी एग्जांपल है अल वलदु तालिबुन, लड़का तालिब इल्म है, ये हो गया जुमला इस्मिया। अब ये जो मुब्तदा है और जो खबर है, इसमें मुरक्कब इजाफी भी आ सकता है, मुरक्कब तौसीफी भी आ सकता है। मुरक्कब इशारी सिर्फ मुब्तदा बनता है, और मुरक्कब जारी जो है, मुरक्कब जो जारी है वो खबर बन जाता है, उसको खबर कहते नहीं है लेकिन वो खबर बन जाता है। मुरक्कब तौसीफी, इसमें आपकी चारों चीज़ों में मुताबिकत होगी, एक दूसरे के मुताबिक होंगे। हालत आराबी एक जैसी होगी, जिन्स एक जैसी होगी, अदद एक जैसा होगा, और वसत भी एक जैसी होगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे अर्रजुलैनि सालिहैनि मुस्लिमूना मुफ्लिहूना। मुरक्कब इशारी, उसमें आपका इसमें इशारा आता है और उसके बाद मुशारुन इलैह आता है। आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये लड़का, इसकी अरबी होगी हाज़ल वलदु। हाज़ा वलदुन की क्या अरबी क्या उर्दू होगी जी? हाज़ा वलदुन, ये लड़का है, ये लड़का, है। आपको याद है माशाल्लाह, आपने वो अटेंड किया था। और तिल का बिंतुन, ये लड़की है, ये लड़की है, वो लड़की। वो लड़की है। वो उलाई का मुफ्लिहून है, इसका क्या मतलब होगा? उलाई का बहुत ज्यादा, मुझे तर्जुमा बताएं। उलाई का वो मुफ्लिहून, कामयाब है, वो कामयाब हैं, वो कामयाब। हैं। जमा में और तिल का रसूल, रसूल के साथ तिल का आ गया, वो रसूल, जितने वो जो रसूल है। नहीं तिल का क्यों आ गया? नहीं ये देखें, गायब जो तिल का रसूल, तिल का किसके लिए इस्तेमाल हुआ यहाँ पे देखें? वाहिद मुअन्नस के लिए। वाहिद मुअन्नस के लिए, और रसूल आ गया। रसूल मुअन्नस तो नहीं है, जमा। कैसे आ गया? अहमियत बात की ना। मैंने आपको पहले बताया था कि शुरू में वो जो उसामा हमजा नाम थे, उनमें आखिर में ताय मरबूता आती थी। तो जो अरब है वो अहमियत देने के लिए किसी खास चीज़ को मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल कर लेता है। तो तिल कर रसूल, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका जो फसाद और बलागत का एक म्यार था, वैसे कहना चाहिए था कि उलाई का रसूल या हा उलाई रसूल, लेकिन अल्लाह ने तिल का रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि असल में ये हैं वो रसूल जिनको हमने फजीलत दिया बाज़ में से बाज़ को। तो ये अरबी ज़बान का जो है बलागत है, ये और लिटरेचर में आप जितना चलते जाएं तो समुंदर है, इसको कोई एक बंदा अपनी पूरी लाइफ में कैप्चर नहीं कर सकता। उलमा ने इतना काम कर दिया। हमारा जो मकसद है वो कुरान मजीद को समझना है। तो आज हमने ये चीज़ें देखी हैं, कल से यकीन करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेल है, जिसमें ज़माना आएगा, यानी कि आपके टेंसेज आ जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। मैं कोशिश करूंगा जितना ये 10-15 दिन हमारे पास मौजूद है उसमें मैं आपको फेल अच्छे तरीके से पढ़ा दूं। कोशिश कीजिएगा आए, उसमें छुट्टी ना करें, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आ गया, मैं यहाँ पर मौजूद भी नहीं हूँ, फिर भी सोशल मीडिया में लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मैं आपको खुद भी लेक्चर्स दे दूँगा, वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।